बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मुफ्त में आप तक पहुंच सकें। हया अभी अपने कमरे में गई थी जब उसे सुबह आती दिखाई दी। ज़रा आपके कमरे की जानिब बढ़ क्या हुआ है, उस वक्त तुम यहाँ। हया कमरे से बाहर आती, सुबह के परेशान चेहरे पर नज़र डालती, उससे पूछने लगी। वो बड़ी ममानी का बीपी अचानक बहुत हाई हो गया और सिर्फ ज़राब भाई को उनकी मेडिसिन का पता है। सुबह परेशानी से उसे बताते साथ ज़राब के दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक देने लगी। हया भी थोड़ी परेशान हुई। ज़राब की नींद टूटी और उसने दरवाज़ा खोला। सुबह को देखने लगा। सुबह ने उसे अदीना बेगम की तबीयत का बताया था। मैं आ रहा हूँ। ज़राब सुबह से कहते साथ कमरे की जानिब बढ़ गए और सुबह नीचे चली गई। ज़राब नूर को गोद में लिए बाहर आया। हया को थमाकर तेज़ कदम उठाए नीचे की जानिब बढ़ गया। हया उसे जाता देखते कमरे में आ गई। हया कमरे में टहल रही थी जब वो बीमार हुई थी। अदीना बेगम उससे पूछने के लिए आई थी। हया को भी उनकी फिक्र हो रही थी। ज़रा को गए घंटा हो चुका था। न जाने क्या सोचकर वो नूर को बेड पर लिटार कर नीचे की जानिब खुद बहुत कदम बढ़ा गई और मुलाजमा को ऊपर नूर का ख्याल रखने को बोल गई। हया की नज़र सुबह पर गई जो बहुत परेशान खड़ी। हया उसकी जानिब बढ़ गई। क्या हुआ है? हया उसे देखते हुए पूछने लगी। सुबह ने उसे देखा। मामा भी सो रही हैं, ममानी भी सो रही है, मैं कैसे अकेले सहरी बनाऊंगी? सबको इस वक्त उठाकर परेशान भी नहीं कर सकती। सुबह के लहजे में फ़िक्रमंदी साफ ज़हर थी। हया ने उसे देखा। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, हम दोनों मिलकर सहरी बना लेंगे। हया उसकी परेशानी ख़त्म करते हुए मुस्कुराते हुए बोली। सुबह ने फ़ौरन उसे देखा। आप? सुबह हैरानगी से उसे देखती बोली। हया उसकी हैरत पर मुस्कुराहट मज़ीद गहरी कर गई। घर कुछ करने को नहीं होता था तो मैं कुकिंग कर लिया करती थी। हया उसे मुस्कुराकर जवाब देने लगी और फिर दोनों किचन की तरफ बढ़ गए। हया को इतनी मुहारत से पराठे बनाता देख सुबह वाकई हैरान थी। फ़ोन निकाला और वीडियो बनाने लग गए। सुबह ना करो। हया उसे वीडियो बनाता देखते हुए फ़ौरन से बोली। सुबह ने उसे देखा। ओहो भाभी, ये मैं सबको दिखाऊंगी, मेरी बात पर यकीन कोई नहीं करेगा। सुबह उसकी वीडियो बनाने की वजह बताने लगी। हया मुस्कुरा दी और फिर दोनों ने मिलकर सहरी तैयार कर। मैं चलती हूँ। हया हाथ साफ करते सुबह को देख कर बोली। सुबह ने उसे देखा और इस बात में सर हिला गए। सहरी के वक्त जब सब उठे तो इन सबको अदीना बेगम की तबीयत का मालूम हुआ। वो परेशान हुए थे और अदीना बेगम इस वक्त सो रही थी। वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए। सुबह ने सहरी लगाई। इशाल तो ईशा के बाद कमरे से ही नहीं निकली थी। सुबह उसे कमरे में सहरी दे आई थी। बेटा, अकेले इतने पराठे बनाए, मुझे उठा देती। नासरा बेगम सुबह को देखते हुए बोली। सुबह ने उन्हें देखा। जी बेटा, हम मदद करवा रहे थे। नाहिद बेगम भी सुबह को बोली। सुबह मुस्कुरा दी। मैंने अकेले नहीं बनाई, हया भाभी ने मेरे साथ बनाई है। सुबह ने मुस्कुराते हुए बताकर वहाँ मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया। बना ही ना ले, इतनी अच्छी वो। नसरा बेगम उसे फ़ौरन मुंह बनाए बोले। सुबह ने फ़ोन निकालकर वीडियो उनके सामने कर दी तो सच में सब हैरान हो गए और सब ज़्यादा हैरत ज़राब को हुई क्योंकि पराठे वाकई बहुत मज़े के बने थे। हर किसी को बहुत पसंद आए थे। ज़राब सहरी करके ऊपर आए। वो टीवी लाउंज में नूर को सीने से लगाया सुलाने की कोशिश कर रही थी। ज़राब ने उसे देखा। मुझे नहीं मालूम था तुम इतने अच्छे पराठे बना लेती हो। वो उसके पास आता हुआ उसे कहने लगा। हया उसकी मौजूदगी से फ़ौरन उठ खड़ी। आपको मेरी काबिलियत पर शक है? हया फ़ौरन से उससे पूछने लगी। ज़राब मुस्कुरा दिया। शक कैसा? अब तुमने प्रूव कर दिया। वो उसे देखते हुए फ़ौरन से बताने लगा। हया उसे देखने लग गई। नूर, मुझे दे दो, तुम थक गई हो, आराम करो। ज़राब उसे नरमी से बोला। हया नफ़ी में सारी ला गई। आपने अभी नमाज अदा करनी होगी और कुरान की तिलावत करनी होगी। वो उसे देखते हुए फ़ौरन से बोली। ज़राब ने नूर उससे ले ली। मैं कर लूँगा इबादत। वो उसे जवाब देता कमरे में चला गया। हया भी अपने रूम की जानिब बढ़ गई। सुबह हमेशा की तरह हया की आंख देर से खुलती। फ्रेश वगैरह होकर वो नीचे की जानिब बढ़ गई थी क्योंकि वो जानती थी इस वक्त नूर अदीना बेगम के पास मौजूद होगी तो उसे देखने के लिए नीचे आई तो मुलाजमा पर नजर गई जो नूर को हाथ में लिए उसे फीडर पिला रही थी। खाले के पास क्यों नहीं है? हया परेशान सी मुलाजमा को देखते हुए पूछने लगी, जिस पर मुलाजमा ने उसे देखा। जी, अदीना बेगम की तबीयत तो बहुत ख़राब है, बस इसलिए। मुलाजमा उसे बताने लगी। हया खामोश रही थी। अच्छा, तुम उसे रूम में ले जाओ, आज हम नूर को नहलाएंगे। हया मुलाजमा से कहते साथ अदीना बेगम के कमरे की जानिब बढ़ गई और वह ऊपर चली गई। हया ने दरवाज़ा खोला। नज़र अदीना बेगम पर गई जो शायद सोई हुई थी। उनकी नींद ना ख़राब हो। हया वापस जाने लगी। हया आ जाओ। हया जो वापस जा रही थी अदीना बेगम की आवाज़ पर कदम रुके थे और उसने उन्हें देखा। सॉरी, मैंने आपकी नींद ख़राब कर दी। हया शर्मिंदगी से अदीना बेगम से बोली, जिस पर अदीना बेगम मुस्कुराई। नहीं, मैं सोई नहीं होती, बस आंखें बंद की होती, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। अदीना बेगम उसे देख धीमी आवाज़ में बताने लगी। हया ने उनका चेहरा देखा। वो वाकई बीमार लग रहे थे। आप मेडिसिन ले लें। हया ने फ़ौरन से उसे मशवरा दिया। अदीना बेगम नफ़ी में सर हिला गई।
روزہ ہے میرا، ادینہ بیگم نے اسے بتایا۔ حیا حیران ہوئی تھی، آپ نے کیوں رکھا؟ جب طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جب ٹھیک ہوتی تب رکھ لیتی۔ حیا انہیں دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگے۔ یہ تو بہت چھوٹی وجہ ہے، لوگ تو بہت بڑی وجہ کے باوجود روزہ ضرور رکھتے ہیں۔ کسی کے پاس افطاری سحری میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ پانی سے رکھتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگی۔ حیا خاموش رہی تھی۔ میں بس آپ کی طبیعت پوچھنے آئی تھی، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں، حیا کہتے ساتھ کمرے میں سے چلی گئی، اور ادینہ بیگم اسے جاتا دیکھنے لگے۔ حیا کو نہلا چکی تھی، حیا نور کو نہلا چکی تھی اور اب اس کو کپڑے پہنا رہے۔ تبھی صبح منہ لٹکائے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ حیا اسے دیکھتے فوراً سے پوچھنے لگی۔ صبح بیڈ پر بیٹھ بور ہو رہی ہوں میں بہت سارا، صبح اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ حیا نے اسے دیکھا۔ کیوں؟ تمہاری اشال کہاں ہے؟ حیا بھی اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ صبح نے اسے دیکھا، وہ تو کل سے کمرے سے نہیں نکلی ہے۔ صبح نور کو گود میں لیے اسے بتانے لگی۔ حیا اس بات میں سرار آ گئی۔ پھر زبردستی نہ کریں، گھر والے دونوں کے ساتھ، حیا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ صبح نور کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ فوراً سے اسے جواب دینے لگی۔ حیا اپنے کپڑے وارڈ روب سے نکالنے کے لیے وارڈ روب کی جانب بڑھ گئی۔ حیا اس وقت ٹیرے پر موجود کافی پی رہی تھی۔ جب اس کی نظر نیچے جھولے پر بیٹھے ارتضیٰ پر گئی، حیا نے اسے دیکھا اور کچھ سوچ کر وہ نیچے جانے کا ارادہ کرنے لگی۔ حیا اس کے پاس آئی، ارتضیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ حیا اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھ گئی، وہ اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ حیا اس کے چہرے سے اندازہ لگا سکتی تھی وہ اداس ہے، اس لیے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، مختصر جواب دیتا سامنے دیکھنے لگا۔ حیا نے سر کو خم دیا۔ لاسٹ ٹائم جب ہم نے بات کی تھی تو اس وقت تو تم بہت چہک رہے تھے، حیا ارتضیٰ کو یاد دلانے لگے، جس پر ارتضیٰ مسکرایا۔ اگر وہ رضامند نہیں ہے تو تم زبردستی مات کرو، حیا فوراً سے اسے بولے۔ ارتضیٰ نے اسے دیکھا۔ نہیں بھابھی، میں کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، بٹ آئی لائک ہر۔ ارتضیٰ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ حیا جو سامنے دیکھ رہی تھی اس کی بات پر اسے دیکھا۔ تو بتاؤ جا کر، حیا اسے مشورہ دینے لگی۔ ارتضیٰ مسکرایا۔ وہ اشال اعظم ہے، سنتے ہی کمرے کی تمام چیزیں میرے سر پر مار دے گی، مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور ویسے بھی کموارہ مرنے کا بالکل نہیں۔ ارتضیٰ فوراً سے ہنس کر اسے جواب دینے لگا۔ حیا بھی مسکرا دی۔ ایک دفعہ بات کو پتہ وہ سمجھے، حیا نے اسے مسکراتے ہوئے بولا۔ ارتضیٰ نفی میں سر ہلا گیا، وہ صرف اپنی سنتی ہے اور کسی کی نہیں۔ ارتضیٰ جھولا جھولتے بتانے لگا۔ حیا اس بات میں سر ہلا گئی۔ خیر میں بس یہی بولنے آئی تھی، زبردستی مت کرنا۔ حیا جھولے سے اٹھ کر ارتضیٰ کو کہتے ساتھ جانے لگی۔ ارتضیٰ اسے دیکھنے لگا۔ فرینڈ، ارتضیٰ اس کی پشت دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرا کر ہاں میں سر ہلا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ حیا اپنے روم میں جا رہی تھی، نظر زراب پر گئی جو سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور سیاہ رنگ پر اس پر بہت جچ رہا تھا۔ حیا کو یشما کی بات بالکل درست لگ رہی تھی، واقعی سیاہ رنگ اس شخص کے لیے ہی بنا تھا۔ وہ اسے یوں ہی ساگ دیکھ رہی تھی۔ جب زراب کی نظر اس پر گئی، نظر لگانے کا ارادہ ہے، زراب فوراً سے اس کی جانب آتا، اس کی نظریں خود پر محسوس کرتا شوخ لہجے میں پوچھنے لگا۔ حیا ہوش میں آئی۔ آپ خود کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں؟ حیا اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی۔ زراب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ الحمدللہ، میں خود کو خوبصورت سمجھتا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دینے لگا۔ حیا بھی مسکرا دی۔ اچھی خوش فہمی ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے بولے۔ زراب نے 2 قدم مزید اس کی جانب بڑھائی۔ حیا گھبرائی۔ ملک زراب شاہ نے خوش فہمی نہیں پلتا حیا شاہ، وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا کنفیوز ہوئی تھی، اس کی بیٹ مس ہوئی۔ مجھے روم میں جانا ہے، وہ کنفیوز ہی ہوتی اس کی سائڈ سے نکل کر روم میں آ گئی۔ زراب اسے جاتا دیکھنے لگا۔ حیا روم میں آتے ہی دروازے سے لگ گئی اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نکاح کے دن زراب سیاہ شلوار قمیض میں موجود چہرہ یاد ہے، پھر اس کا سر اپنے سینے پر رکھنا اور اسے نماز ادا کرتا دیکھنا، اس پر آیت الکرسی پھونکنا، اس کے سر دوپٹہ کرنا، آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے سامنے زراب کے ساتھ گزارے سارے منظر لہرانے لگے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار تھی جس سے وہ خود بھی انجان تھی۔ اچانک وہ ہوش میں آئی۔ حیا، تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ نو، وہ فوراً اپنی سوچ جھٹکتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ صبح پریشانی سے صفحہ بیٹھی عارض کا انتظار کر تھے جو کل سے گھر ہی نہیں آیا تھا۔ تبھی اشال آ کر اس کے پاس بیٹھی، رات سے کمرے میں بند وہ اب نکلی تھی۔ تبھی ارتضیٰ ٹی وی لاؤنج میں آیا۔ اشال نے اسے دیکھا مگر ارتضیٰ اسے نظر انداز کر گیا۔ اشال کو لگا تھا وہ اسے مخاطب کرے گا مگر غیر توقع ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں منہ جائے بیٹھی ہو؟ وہ صبح کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ صبح منہ بنائے اسے دیکھ۔ عارض کل رات سے نہیں جائے گھر، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، وہ اداسی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ارتضیٰ اشال کو مکمل نظر انداز کرتا میز پر موجود فون اٹھا کر اسے دیا۔ یہ کس لیے؟ پوچھ لو اس سے، ارتضیٰ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ صبح نے فون واپس رکھ دیا اور اشال کو اپنا آپ وہاں فضول لگ رہا تھا۔ اچھی لڑکیاں اپنے ہونے والے شروع کو فون نہیں کرتی ہیں، آپ پوچھ دیں، وہ خفگی سے اسے بولی۔ ارتضیٰ نے سر پر ہاتھ رکھا، اسے گور کر دیکھا۔ استغفر اللہ یار،
ارزا غصے سے سوا کو دیکھنے لگا، وہ رونے شکل بنا گئی تھی۔ تبھی ارزا، ہاں بھائی کیوں ڈانٹا جا رہا ہے سوا کو؟ ارز جیب میں ہاتھ ڈالے ارتضا سے مخاطب ہوا۔ ارتضا نے اسے دیکھا، تو ہی دیکھ اسے کہتے ساتھ وہ وہاں سے چلا گیا، اور ارز نے اسے دیکھا جو اس کے آتے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ جی کیا ہوا؟ نرم لہجے میں اسے دیکھ پوچھنے لگا۔ سوا نے اسے دیکھا، وہ میں پریشان ہو رہی تھی، آپ رات سے گھر سے گئے ہوئے ہیں۔ سوا اسے دیکھ کر آنکھیں پٹ پڑے ہمیشہ کی طرح معصومیت سے بتانے لگی۔ ارز کے لب مسکرائے تھے، وہ اس کے تھوڑا قریب ہو۔ میں یہاں ہوں، اشال نے کھانستے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلوایا۔ ارز نے اسے دیکھا، تو اپنی شکل گم کرو کچھ دیر، وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا۔ وہ منہ بنا کر چلی گئی۔ ارز نے سوا کو دیکھا، او میری تھکاوٹ ختم کرو، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ سوا نے اسے دیکھا نہیں، تھکاوٹ آرام کر کے ختم ہوگی، آپ جا کر آرام کریں، سوا اسے کہتے ساتھ جانے لگی جب ارز نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سوا نے فوراً چلوایا اور آئیبرو اچکائے اسے دیکھا، اگر ایسی تم ان رومانٹک رہی تو آگے بہت مشکل ہوگی ہم دونوں کے لیے، ارز اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سوا نے اسے دیکھا، پھر سے گندی بات، میں آپ کی شکایت ماموں کو کر گئی، وہ منہ بنائے اسے دیکھ کر معصومیت سے دھمکی دینے لگا، کیا کہو گی؟ وہ اسے مزید تانگ کرنے لگا۔ سوا سوچنے لگا کہ پتہ نہیں، سوا چھڑی چھڑی سی لیتی وہاں سے چلی گئی اور ارز مسکرا دیا۔ ضراب اپنے پورشن میں آ رہا تھا، وہ نور کو لینے ہمیشہ کی طرح حیا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ نو پلیز نہ جاؤ، نہیں، وہ نیند میں سر ہلا کر جسم ہلاتے ہوئے بولی اور ایک دم چیخ مار کر اٹھی۔ ضراب جو کمرے میں آیا اسے پریشانی سے دیکھنے لگا، وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ پلیز نہ جاؤ، وہ روتے ہوئے بول رہی۔ ضراب اسے دیکھنے لگا، حیا حیا، وہ اسے پکارنے لگا۔ حیا اس وقت ہوش سے بے گانہ تھی۔ ضراب دروازہ بند کرنے لگا کہ آواز نیچے نہ جائے۔ حیا کی نظر ادھر گئی۔ نو نو پلیز نو، وہ چیختے ہوئے بے چین سی بولے۔ ضراب اس کے چہرے پر خوف زدہ تاثرات دیکھ سکتا تھا۔ ضراب کا وضو تھا، اس نے جلدی سے فون میں سورہ رحمان سرچ کی اور چلا دی، ساتھ ساتھ اس کی تلاوت خود بھی کرنے لگے۔ حیا کی بے چینی کم ہونے لگی، وہ ہوش میں آنے لگی تھی۔ جیسے جیسے قرآن سن رہی تھی خود میں سکون محسوس ہو رہا تھا، وہ اچانک بالکل نارمل ہو گئی اور سب نے ضراب کو دیکھا جو اسے دیکھتا تلاوت کر رہا تھا۔ حیا اٹھ کر چہرہ دھونے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ ضراب نے اس کا ہاتھ تھاما، حیا نے چھڑانا چاہا، شش، حیا کچھ بولنے لگی تھی۔ ضراب نے اسے خاموش کروایا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام کر باتھ روم کی جانب بڑھا۔ وضو کرو، ضراب سنجیدگی سے اسے حکم دینے والے انداز میں بولا۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا اسے وضو نہیں کرنا آتا۔ حیا نفی میں ساری لا گئی۔ ضراب نے ہاتھوں کی مدد سے اسے بتایا، جیسے جیسے وہ کر رہا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی حیا اس کی بات مانتی وضو کرنے لگی۔ مکمل وضو ہوتے ہی ضراب اسے باہر لایا اور اپنے روم کی جانب بڑھ کر ایک دوپٹہ ہاتھ میں لیتا واپس حیا کے روم میں آیا۔ ضراب حجاب کی صورت میں دوپٹہ حیا کے سر پر کرنے لگا۔ حیا بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی لگی کہ سب اپنی رائے ضرور دیں، پسندیدہ سین بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔